بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایم ٹاک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں منہال سوہا۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کے مہمان جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ضلع بھکر کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ 3 دفعہ ایم پی رہے ہیں، ایک دفعہ ایڈوائزر ٹو سی ایم رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ صوبائی وزیر رہے ہیں۔ اور آج کے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو آپ بہت پسند کریں گے اور اس میں بڑے ایک مزیدار گفتگو ہونے والی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم اللہ خان شاہانی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کی سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی بھی مہربانی، آپ نے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو اس میں شکریہ کون سا بات، ملنے جلنے سے ہی بات ہوتی ہے۔ سر تھینک یو۔ اچھا سر، جو ہے ہم جو ہے نا جو ماضی کی سیاست ہے اور جو آج کی سیاست ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ 3 دفعہ آپ ایم پی رہے ہیں، ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو جو آپ آج سے 15-20 سال کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے، سیاست میں زیادہ تر ذمہ دار حصہ لیتے تھے۔ بالکل ذمہ دار کلچر جو ہے وہ اپنی عزت اس میں محسوس کرتا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے ڈیرے چلنا، لوگوں نے آنا، ملنا جلنا، ان کے مسائل حل کرنے، کیونکہ لوکل کچہری کی ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں ہے۔ کے پاس آنا، لڑائی جھگڑے ان کے گھر بیٹھ کر طے کرنے، تو اس لیے یہ ذمہ داروں کا گیم تھا۔ جب سے 15-20 سال پہلے یہ ٹوٹل ذمہ داروں کے پاس تھی چیز۔ بالکل اب آہستہ آہستہ 90 کے بعد یہ چلتی چلتی اب یہ آ گئی ہے، زیادہ تر اب 80% کاروباری لوگ آ گئے۔ صحیح کاروباری ہے۔ نے یہ، چونکہ کاروباری شخص کے آنے سے اس دو چیزیں فرق ہوتی ہیں۔ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی عزت نفس کے لیے کام کرتا ہے بالکل اور اپنی جیب سے لگاتا ہے، الیکشن بھی لڑتا ہے۔ کاروباری نے آ کر اس کو کاروبار بنا لی۔ کاروباری صحیح ہے۔ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کاروبار کے خلاف تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ 2 کروڑ لگاتا ہے اور 4 کی امید رکھتا ہے۔ ذمہ دار ایسے نے، اللہ پاک نے اس کو اتنا وسعت دیا ہے کہ وہ حساب کتاب میں رہتے ہی نہیں، وہ کبھی اپنا حساب نہیں لکھتا، وہ اللہ پہ صحیح رکھتا ہے۔ ہے۔ اس کی فصلیں بالکل آتی ہیں، اس کی انکم ہوتی ہے، اس پر رکھتا ہے۔ کاروباری آدمی 2 جمع 2 رات کو 4 کر کے سوتا ہے، تو صبح وہ بالکل 6 چاہتا ہے کہ 6 بنا ہو۔ تو ذمہ دار کا یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ اور ذمہ ایسا دار ہے۔ کے پاس لوگ آتے ہیں، ذمہ دار آ کے اس کو چائے بھی پلائے گا، ٹائم کے مطابق کھانا بھی کھلائے گا۔ کاروباری آدمی سوچتا ہے، 10 دفعہ پہلے پوچھتا ہے اب چائے پیئیں گے؟ مہمان کہتا ہے میں نہیں پیتا جی، میں پی کر آیا ذرا شرم سے اس نے کہہ ہوں۔ شرم دینا ہے سے سر۔ کہہ دیا، کیسے اب وہ اس کو کرے گا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا بھی سیاست میں جتنی تھی، سیاست میں آیا انسان کیوں ہے کہ اپنی عزت نفس کے لیے، صحیح ہے۔ لوگوں کی عزت نفس کا بھی دفاع کرنا، اپنی بھی عزت نفس کا دفاع۔ بالکل آج کی سیاست میں عزت نفس تو ایم پی ایم این اے کی تو انہوں نے بالکل ختم ہی کر دیا ہے۔ عزت نفس کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس مطلب یہ جو ہے، آج کا جو ایم این ایم پی ہے اس سے زیادہ طاقتور پہلے کا ایم این ایم پی ہوتا تھا۔ بہت زیادہ طاقتور، کیونکہ وہ جب سی ایم کے پاس جاتا تھا، اس کی ملاقات بھی یہ ہوتی تھی 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، لیکن صحیح وہ ہے۔ جو کام علاقے کی ڈیولپمنٹ، علاقے کے مسائل، افسران کے متعلق، وہ پوری رپورٹ تر کیا کرتا تھا، صحیح پھر ہے۔ وزیر اعلیٰ سن کر اس پر عمل کرتے تھے۔ اب صرف سنی اور سنی، یہ جو نئی سیاسی ٹرینڈ آیا نا، جو آپ نئی پوچھ رہے ہیں، یہ آیا بیوروکریسی کو اوپر لے جاؤ، سیاستدانوں کو پیچھے پھینک دو۔ اچھا، یہ اس میں نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بیوروکریسی کو سپورٹ کیا ہے اور ایم این ایم پی ایس کو وہ ٹائم بہت کم دیتے تھے جی، ملاقات کا، تو یہ وہ کہاں تک سچائی ہے وہ اس اس میں؟ لیے سچائی مل گئی ہے کہ ان کو گورنمنٹ مل ہی رہی ہے نا۔ صحیح ہے۔ گورنمنٹ اگر ووٹوں پر آتی، پتا ہوتا کہ ان ووٹوں سے میں نے جیتنا ہے، یا ان ووٹوں کی طاقت ہے، ووٹوں کے پیچھے کچھ اور طاقت ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم ان کو ایک کو راضی کریں گے، ہم نے ساروں ان کو کیا کرنا ہے، 2 یہ 250۔ شروع سے ہی ایسا ٹرینڈ شروع رہا سے ہے یا آج یہ یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو ہوا گیا ہے ہے؟ نہ، پہلے نہیں تھا ایسا، ہم بھی ساتھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی، آہستہ آہستہ ہوں، یہ جگہ بناتا گیا۔ صحیح ہے۔ مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی ان میں ابھی بھی ہے رکھ رکھاؤ والی سیاست، پیپلز پیپلز پارٹی میں پارٹی میں آج بھی ہے۔ وہ ڈیموکریٹک لوگ وہ زیادہ ہیں۔ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی جیسے زیرک سیاستدان، آصف علی زرداری جیسے زیرک سیاستدان، آج بھی ان کے پاس کوئی نون کا بھی گیا ہے، کسی جماعت کا گیا ہے۔ بینگ پرائم منسٹر، میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا جو یوسف رضا گیلانی ہوگا۔ صحیح ہے۔ اس نے نون کو بھی، اس نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا، ان الیکٹڈ کو نہیں دیکھا، صحیح اس ہے۔ کو بھی عزت دی ہے، آنر دی ہے، اور اس کو ڈیولپمنٹ دی ہے جو اس کا حق ہے علاقے کے لیے۔ بالکل نون والے، ہمارے سرگودا ڈویژن والے جتنے ایم این اے ایم پی
یوسف رضا گیلانی کے دور میں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کو صحیح کیا ہے، ڈیولپمنٹ ملی ہے مخالفت کی، یا مخالف نظر سے دیکھا گیا ہے، یا پارٹی بیس پہ آپ کو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں جی ہمیں وہاں پر عزت بھی ملی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ملی ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے نا جی، اس پہ عزت بانٹنی پڑتی ہے۔ اچھا اس میں وہ تو چلو ایک وزیر اعظم تھے، تو وہ ان کا پورا ملک ہی ان کا ہی تھا۔ اگر ہم چیف منسٹر کی بات کریں، چیف منسٹر آپ نے کافی ساتھ کام کیا ہوا ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، تو پرویز الہی میں اور شریف فیملی میں کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ دونوں کے ساتھ آپ رہے ہم ہیں۔ دونوں کے ساتھ، میں اپنے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، بالکل، نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب رہے ہیں، ہم جاتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی چودھری پرویز الہی صحیح چودھری خاندان سارا ڈیموکریٹک ہے، صحیح ہے، ان کی سوچ بھی اور ہے۔ بینگ اے چیف منسٹر، میں منسٹر تھا، ان بالکل۔ کے گھر ہم نے کبھی ٹائم ہی نہیں لیا تھا، کبھی بغیر ٹائم نہیں، ٹائم بغیر لیا چلے ٹائم جاتے کے تھے آپ، ملاقات ہو تمام، جاتی تھی؟ میرے لیے نہیں صرف، تمام ایم پی ایم این ایس کے لیے وہ ملاقات گھر ہو میں جاتی تھی سر؟ ہو جاتی، 1 گھنٹہ انہوں نے 2 گھنٹے جتنی دیر وہ گھر تیار ہو کر آتے تھے، ہر بندے کی بات سنتے تھے۔ انہوں نے کبھی ایک دن نہیں کہا آپ منسٹر ہو آپ کو کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی، انہوں نے سنی بات، عمل درآمد۔ سر پھر تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے ہمارے بھکر کا دورہ کیا ہے، دانش اسکول کا، تو سننے میں آیا کہ وہاں انہوں نے ممبران پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں سنی اس نے۔ سننے میں کیا ہے، میں نے تو تصویروں میں دیکھا ہے 10 فٹ کے فاصلے رکھا ہے انہوں نے، ہوں، 10 فٹ کے فاصلے سے بیٹھ کے بات کرنا، ان سے میٹنگ بٹھا کر ان کو گوارا بھی نہیں کیا گیا۔ ان میں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، مجھے تو یہ شرم آئی، میں نے تو یہ سنا تھا یہ پارلیمنٹیرین جائیں گے نہیں، کیونکہ جو نئے نئے لڑکے ان کو تو شوق تھا وہ جائیں گے، لیکن جو پرانے وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یہ وہ کیسے گئے اور کھڑے کیسے ہیں؟ سر مجھے تو سارے پرانے لگ رہے تھے سوائے ایک احمد نواز خان صاحب کے، باقی تو سارے پرانے مجھے بس لگ وہ رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کو، یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے جی، بس وہ برداشت ہے کہ سی ایم جانا، مطلب سی ایم کس سے بنی ہے؟ ہمارے ووٹوں سے ووٹوں سے۔ بنی ہے، انہی ممبروں کی ووٹوں سے بنی ہے۔ اگر اپنے ممبروں کو اب عزت نہیں دیں گے تو کیسے ممبر آگے آپ لوگوں کے مسائل، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ایسے علاقے کی ٹوٹل جو آبادی ہے 2 حلقوں کی تقریباً کچھ اپنا 36 لاکھ ہوگی، 36 لاکھ کے لوگوں نے تو دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ اس کو لے کر آپ ہر بازار میں ذرا براڈ کاسٹ تو نہیں، آپ ویسے جا کر انٹرویو لے لیں دکانداروں سے، علاقے والوں سے، بھئی یہ مریم بی بی جو آئی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ آئی ہیں، بکھر کو کیا دے کر گئی ہیں؟ ایک تو یہ ان کے چچا کا دیا ہوا تھا نا دانش ایسے اسکول، دانش کو پھر اس بالکل کو ایسے ہی ہے، افتتاح ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ہے۔ کیسا والا ہمارا ایک چھوٹا سا ایک اسکول ہے، وہاں پر وہ خوش دودھ دے آئی ہیں، اب وہ پتہ نہیں کتنے دن وہ خوش دودھ پئیں گے بچے۔ اسکول صحیح ہے، ہمارے پرائیویٹ کر دیے، ان کو آپ نے ان کو کر دیا ہے پرائیویٹ کر دیا ہے کہتا ہے، پیف کے تو آپ دے رہے ہیں یار، ایسے ہی ہمیں ہے، تعلیم عام کرے۔ گورنمنٹ بوجھ اٹھا رہی ہے، اب میرا ایک ملازم ہے، کوئی کسی کا چھوٹا ملازم ہے، جی، چھوٹا غریب آدمی ہے، اس کے بچے اسکول جا رہے تھے، چلو میٹرک کر لیتے تھے، پیپ کے جا کے پیپ کے پاس جب جائیں گے جائیں گے، آپ ان کو ایسے ہی ہے۔ وہ کیسے وہ فیس برداشت کریں گے؟ لیکن سر دیکھیں نا، اب انہوں نے جو ہے وہ اسکول آف ایکسیلنس بھی دیا ہے، مریم ابھی جب گئی ہیں بھکر، اور تھل میڈیکل کالج بھی وہ دے کے آئی ہیں، کدھر تو دیکھیں اتنی میں؟ ترقیاتی منصوبے تو نہیں جی، اعلان کر وہ کے جب آئی ہیں چلے سر۔ اللہ کرے آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا، ابھی ٹائم آئے گا، ابھی ان کا ٹائم رہتا بھی ہے ٹینیور میں، اللہ کرے ہو جائے۔ وہ قطری اسپتال ایک پتہ نہیں کتنے عرصے سے بن رہا تھا، وہ ابھی تک کھڑا ہے، اس کی کھنڈرات بن گیا ہے، اس کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی اس کا بھی جلدی ہو جائے گا۔ اور وہ قطری شہزادے آئے تھے وہ پتہ نہیں کیوں بھاگ گئے ہیں، میں تو یہ سمجھ نہیں آئی، حالانکہ ہر سال شکار کرنے آتے تھے، وہ بنا ایسے گئے ہی ہیں ہے، ہاسپٹل، انہوں نے کہا تھا ہم اچھا معیاری بنے گا، ہم خوش تھے کہ مین روڈ پہ اور علاقہ ریموٹ تھل حیدرآباد تھل میں بن رہا تھا، تو ہونا چاہیے تھا۔ میڈیکل کالج ہے بکھر کو، لیکن میڈیکل کالج کا ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے ڈاکٹر افضل خان نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن صحیح ہے، بیوروکریسی وہاں نہیں بننے دیتی، کیونکہ میڈیکل کالج کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل وہ ضروری ضروری ہے، ہے، 500 بیڈ کا وہ ایسے ہی ہے، نہیں ہے، اس کے بعد بہت سے مسائل ہیں، اس پر بہت خرچ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ منہ سے نکال دیا تو میڈیکل کالج بن گئے، چلنا، پروفیسر جانا وہاں پر، ایسے ہی اتنے ہے، لانا، ہر چیز کے لیے چاہیے، ٹائم بھی چاہیے، آبادی بھی، اور اس کے اوپر اتنا بڑا ہاسپٹل بننا۔ اب میاں والی کا ہے، اب ایسے ہمارا ہی ہے، پرانا ضلع ہے، ایسے ہی ہے جو تو ادھر بھی ابھی تک نہیں چلا، نہیں چلا، تو مطلب اس طرح ہی ہوگا، وہ چلے گا صحیح انشاءاللہ وقت کے ساتھ۔ اب تھل یونیورسٹی ہے وہ اللہ کرے بنے، اس پر گرانٹ، بالکل۔ اس پر پتہ نہیں بجٹ میں اتنا فنڈ نہیں رکھے گا جتنے ضرورت ہیں۔ لیکن سر دیکھیں نا، وہ تو جو ہمارے ایک سابق ایم این اے ہیں اور وہ نون لیگ کے بہت قریبی ہیں، انہوں نے تو وہ جو پل کے اپروچ روڈ ہیں، انہوں نے اس کی بھی بات کی ہے، ہاں اور جی، ہاں سننے میں آئے گا وہ بھی اپروو ہو رہا ہے۔ نہیں جی، وہ کدھر اپروو ہونا ہے، وہ پہلے کا اپروو تھا، پتہ نہیں وہ اس کے دونوں سائڈیں پل کے دونوں جو ہیں راستے وہ نہیں رہے، یہ پہلا پل ہے جو پل بن گیا ہے، جس کی دونوں راستے نہیں ہے، اپروچ روڈ نہیں ہے۔
اب جو پل کو ملائیں تو یہ ویسے بھی شرم آ رہی ہے، حالانکہ میاں نواز شریف کا منصوبہ تھا، انہوں نے اپنے دور میں دیا تھا، پھر خاقان عباسی صاحب نے اس پر کافی ورک کیا تھا اچھا سر، جب اور تک جو بننا ہے نا چاہیے۔ جب تک یہ تصاویر وائرل نہیں ہوئی تھی سیاست دانوں کی جو سی ایم صاحبہ گئی ہیں، تب تک ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ واقعی فنڈز جو ہے نا وہ اپروو ہوئے ہوں گے، بٹ انفارچونیٹلی وہ جب تصویریں وائرل ہوئی ہیں اور جب لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ نے کہا سوشل میڈیا کا دور ہے، اب چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی، آپ کی دیکھیں کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ تصویر تو ایک حقیقت ہے، تصویر آپ صبح آپ شیشہ جب دیکھتے ہیں اپنی جب منہ ہاتھ دھو کر آپ جاتے ہیں شیشے کے آگے تو آپ کو سب چیز نظر آتی ہے۔ اب وہ جو اس تصویر کو کوئی دھندلا نہیں سکتا، وہ تصویر ایسے ہی خود بول رہی ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے وہ تصویر اپنے آپ کا خود بتا رہی ہے آپ کو کہ میں ہمارے چیف منسٹر نے الیکٹڈ نمائندگان کے ساتھ کیا سلوک شروع کیا۔ کیا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے ممبران اسمبلی سے؟ بالکل وہ بہت پاورفل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ کوئی انہوں نے اپنی یہ ٹیکنالوجی، چونکہ سیاستدان، میں کہہ رہا ہوں اب سیاستدان کی اپنی جو پاور تھی نا وہ رہی نہیں، صحیح ہے، کیونکہ اب ہر آدمی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ فارم 47 والے جو ہیں، اب آپ بتائیں فارم 47 والے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول وہ نہیں، سکتے، اسی لیے نہیں بول سکتے نا، اسی لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آگے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، پورا فارم 47 کے گرد ایک گرد سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے، چل رہا ہے، فارم 47 کے گرد۔ صحیح سر، سیاست میں اتحاد بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، کل کے حریف بن جاتے ہیں، حریف جو ہے وہ حلیف بن جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ ڈھانڈلا گروپ کا حصہ ہیں، تو کیا اگر کبھی موقع ملتا ہے تو نوانی اور آپ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس پینل میں آ سکتے ہیں یا پینل آپ کا وہی رہے گا؟ دیکھیں جی، پینل تو ہمارا، ہم کھڑے ہیں، ڈانڈا صاحب ہمارا گروپ ہے اپنا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور پینل کی طرف دیکھنے کی؟ صحیح ہے، آپ جیسے مثال دے رہے ہیں، ہم ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں ہوئے، نہیں ایسا ہی ہے، لیکن لوگ کہتے تھے نہیں ہو سکیں گے، وہ ہم نے کر کے دکھایا، ہو گئے، ہو گئے، الیکشن کے لیے لڑے، پھر الیکشن کے بعد جب دیکھا کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں مل رہے، کام کرنے کے لیے ہونا چاہیے، بالکل، ہر آدمی کا یہ نہیں کہ فار ایور تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ایسے سیاست ایسے ایک سیاسی سیاست ہے، اختلاف ہوتا سیاسی ہے، دشمنی اختلافات نہیں ہیں، ہوتی، دشمنی تو کسی کے نہیں ہے، لیکن ابھی ہم ڈانڈلا گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ایک پینل ہے، گروپ ہے، نئے حالات کے مطابق پینل ٹوٹتے بھی ہیں، نئے بنتے بنتے بھی بھی ہیں، ہیں، تو قبل از وقت کہنا مجھے ابھی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اس وقت کہنے کی، نہ میری کوئی خواہش ہے، اچھا، نہ میں نے کبھی کسی کو کیا، میں تو اللہ توکلی پہ ہوں کہ اللہ پاک یقین ہے مجھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن لڑتے رہتے ہیں، ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں، لیکن عزت کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں کیا، بالکل ایسا، کہ ٹھیک، عزت اور احترام پہلا ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ پاک کا بھی حکم انسان اپنی عزت اور نفس کو برقرار رکھے، اور جیسے یہ مطلب ان کی ٹریٹمنٹ منکیرا میں جو دانش اسکول میں ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سیاست دانوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، ان کو سوچنا چاہیے اور اپنا مستقبل سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اب روز کوئی نہ کوئی بیان دے رہا ہے، میں نے یہ بھی منظور منظور کرایا، کرایا، یہ بھی کرایا، یہ ایسا ہی بعد ہے، میں بیان دینے کی ضرورت نہیں، وہیں بولتا آفیشیل ایک اپنا بیان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ایک ہی یا بیان پریس کافی تھا، ریلیز جاری پریس ہو ریلیز، جاتی، وہی آفیشیل پریس جی ریلیز ہاں، ہوتا ہے، ایک پریس ریلیز آیا کوئی نہیں گورنمنٹ کی آیا، طرف سے، آنا چاہیے تھا نا۔ کوئی بھی نہیں آیا، ادھر تو میں ایک نئی چیز بھی دیکھی ہے وہ کیا کہ سر؟ وہ جناب وہ تیتر بٹیرے اور جناب وہ بھنا ہوا گوشت وہ ہیلی کاپٹر میں گیا، ہوں، تو پہلے دور میں یہ نہیں تھا، صحیح ہے، میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے صرف منرل واٹر کی بوتلیں رکھنی ہیں، یہ میں نے نیا سنا ہے، اب میں نے دیکھا نہیں، مجھے پتہ نہیں، یقین ہوں، سے نہیں کہہ سکتا میں، لیکن یہ ہے کہ ہیلی لیکن کاپٹر سیاست جو ٹرینڈ ہے وہ ہاں تو سر چینج ہوئے ہیں وہ نا، چینج ہوا، یہ بھی ساتھ نئی یہ چینج بھی آئی ہے نئی چینج آئی ہے، کہ پہلے جو چیف منسٹر جاتے تھے کہتے نہیں کچھ نہیں کرنا اپنا ساتھ، وہاں ریفریشمنٹ ہوئی نہیں، تو ایسا ہی یہ ہیلی کاپٹر میں ریفریشمنٹ کس لیے؟ یہ تو آدھے گھنٹے کا سفر ہے لاہور کا اور اپنا بھکر کا، بکر کا، آدھے گھنٹے کا، صحیح ہے، اچھا سر، اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں میں نا کہ میں کوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے، سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو سیاست کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہوئے ہیں؟ ٹوٹل چینج ہو کیا آپ گئے اس کو پازیٹیو لیتے ہیں یا میڈیا، نیگیٹو لیتے ہیں سر؟ ہاں جی، آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں نہیں یا جی نیگیٹو پازیٹیو لیتے ہے ہیں؟ کہ نوجوان طبقہ جو ہمارا پڑھا لکھا ہے وہ ہمیں جج کر رہا ہے، سب سے ہوں، بہتر جج تو عوام ہے، سیاست مشکل نہیں ہو گئی؟ نہیں اس میں کیا مشکل ہے، یہ تو آسان ہے۔ نہیں پہلے تو ہوتا دیکھیں تھا جی کہ پہلے ایک گھر یہ کے ہے کہ بندے نے کہہ دیا ووٹ سارا نہیں چلا وہ گیا، تو نہ وہ ووٹ اب نہیں دیتے، اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں فارم 47 کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بخیر ہوں، میں تو ہمارے ضلع میں تو یہ کام نہیں تھا، ایسا ہی ہے، پہلی دفعہ ہو گیا، پورے سرگودا ڈویژن میں ایسا ہوا ہے کہ ایسا کہ سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو ہوا کیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، جو ایک ہی لڑکا فرسٹ آتا تھا، ایسا ہی ہے کیا؟ ایک 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 ہمارے اس وقت ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ ہمارے اسکول میں لاہور میں ہم پڑھتے رہے
30 لڑکے ہوتے تھے اور اے صحیح اور ہے بی سیکشن ہوتے تھے. 30 کبھی فرسٹ نہیں آیا. یہ ہوں پہلی دفعہ ہوا ہے اس الیکشن میں دوڑ میں کہ جو سارے کے سارے 800 میٹر والی جو ہے جو تھے 5ویں نمبر پہ وہ پہلے پہ آ گئے. ہوں 800 میٹر والے تو فرسٹ جو اسپرنٹر والے تھے وہ تو خیر بھاگے ہی نہیں, وہ پہلے جیت گئے. صحیح ہے ادھر ہم جہاں آپ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن میں, یہاں ہم سارے ہمارے دوست رہتے ہیں, ہم پرانے یہیں کے رہنے والے ہیں, جی میری بالکل پیدائش بھی اسی جگہ ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن. پڑھے ادھر بڑے ادھر, ہمارے سارے دوست ہیں ماڈل ٹاؤن. ہوں تو زمین آسمان کا فرق تھا. ہوں تو یہاں پر اون چودھری جیت گئے. بالکل ماڈل ایسے ہی ٹاؤن ہے سارے میں ہارا ہوا ہے, پورے ماڈل ٹاؤن میں ہارا ہوا ہے, ہارا ہوا لگے جیت 5000 گئے سے ہارا ہوا ایسے لگے جیت گیا ہے. جیت کے قدرت کی شان ہے. یہ سپرنٹر لگایا اس نے, پتہ نہیں کیسے 100 والی ریس 100 میٹر والی ریس میں جی بھاگا. بالکل وہ تھے سارے 800 والی میں, ایسے ہی ہے. لیکن وہ 800 والی میں 100 میٹر والا پہلے بھاگ کے نکل گیا. آپ سیاست کے مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں اب آگے سر آگے کی سیاست کا سیاست کس اب طرف جا رہی دیکھیں ہے جی, اب سیاست جو تھی نا اب اس طرح چل ہی نہیں سکتی, ملک نہیں چل سکتی. ہوں حقیقت ہوگی. اب انڈیا صحیح میں صحیح ڈیموکریسی انڈیا میں کیوں چل رہی ہے؟ ابھی تک ان کا کیونکہ وہ ڈیموکریسی سسٹم چل ان رہا کا ہے سسٹم چل رہا اچھے ہے. برے لوگ ہمارا آتے رہے دیکھیں ہیں آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں. چائے والا جو وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, ایسے ہی ہے ہم کہیں جی نواب بننے تھے فلاں بننے تھے, یہاں پر بھی ایسے بن سکتے ہیں. بکھر میں بھی عام آدمی بن سکتا ہے. اس میں کیا ہے, ہر کسی کا حق ہے جمہوریت میں. بالکل اور اس میڈیا نے تو سب چیز کر دی ہے صاف, اس میں تو کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے. ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کا پول بھی کھل جاتا ہے, ایسے پڑھے ہی ہے لکھے کا بھی ان پڑھ کا بھی. یار یہ پڑھے لکھے میرے لیے کیا نمائندگی کرے گا, ہوں جن کی اپنی عزت نہیں ہماری یہ عزت کیسے کرائے گا, ہمارے ایسے ہی منصوبے ہے. کیسے تو جھوٹ والا کام ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ براڈ کاسٹ نے جو اپنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا میڈیا نے جھوٹ کو صفر کر دیا, سفر کر دی ہے کیونکہ ڈیلی اب نئی بات ہو رہی ہے, ایسے ہی ہے ہر آدمی بول رہا ہے, ہر آدمی کو اجازت ہے, ہر آدمی عام سے عام ایک چھوٹا سا مزدور ہے نا وہ بھی اپنی پوسٹ لگا رہا ہے. ایسے ہی ہے اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا کسی کے بچے کو بھی نہیں کر سکتے, کسی بچی کو نہیں کر سکتے. ایسے ہی اب ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں کبھی بچیاں تھے کہ اپنا پی ٹی آئی کو ووٹ کو دے گا, نہ پی ٹی آئی کو جانتے تھے. حالانکہ ایسے ہی ہے عمران خان وہیں کا ذمہ دار بھی ہے, ایسے ہی ہے حلیمہ بی بی ان کی بہنوں کے بھی حصے زمینیں ہیں وہاں پہ, عمران خان کی اپنی زمینیں بھی, کوئی جانتے ہی نہیں تھے. ایسے ہی ہے اب میڈیا میں اتنا اس کو ہیلپ ملا ہے کہ نوجوانوں کے اندر وہ آیا. نہیں اگر آپ دوسرا دیکھیں سر جو پچھلا جو الیکشن ہوا 2014 والا, آپ جو خاص طور جو 3 حلقے ہیں NA91 ہو گیا, PP89 ہو گیا, PP90 ہو گیا, وہاں پہ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو کینڈیڈیٹس کو کمپین کا موقع ہی نہیں موقع ملا. نہیں. اور پھر بھی دیکھیں جس طرح وہ جیتے ہیں اور جس طرح وہ الیکشن ہوا ہے تو آپ کے سامنے رزلٹ سر. نہیں, سارے پورے ڈسٹرکٹ بکھر کا ہوا ہے جی, سارے بکھر کا ہوا ہے. چھوڑے کسی کو کیا ہوا ہے نہیں ہوا, مطلب ہر کوئی کہتا تھا جی کہ بیٹی ممبر کے اس کو ووٹ نہیں مل سکتے. اب ہمارے ادھر PP93 میں سکندر خان لڑے ہیں, تھوڑا ایسے ووٹ ہی سے نہیں لیے. ابھی تو لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا, پولیس جا رہی ہے چھاپے مار, پھر بھی لے گئے ووٹ. انتخاب نشان بھی چینج تھا, اگر بلا انتخابی ہوتا تو نشان بھی شاید چینج رزلٹ تھا, اور چینج رفیق خان ہوتے. نیازی کا تھا. دیکھ سارے کبھی الیکشن لڑے ہیں, فرسٹ ٹائم کبھی نہیں لڑے. اچھا سر جو PP93 ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جب ڈھانڈلا صاحبان پاور میں تھے تو انہوں نے بیٹھ کے جو ہے نا اس کو حلقے کو بنایا کہ یہ حلقہ تو ہمارا ہی ہے, بس تو یہ کیوں ہارے سر وہاں سے؟ نہیں جی, ہر کوئی کہتا ہے یہی میرا حلقہ ہے, سب چیز یہ ہوتا رہتا ہے, مقافات عمل ہے. میں کہوں نا میں اپنا خود بنا کے دوں گا, ووٹ تو عوام نے دینے ہیں. ایسے ہی ہے کیسے دینے, کیسے نہیں دینے, کس کو دینے, کیسے نہیں. بالکل بندہ غرور جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے, انسان کا تو ہے ہی کچھ نہیں. ایسے ہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہلکے جیسے بھی ہم بنا لیں, یہ جو فارم 47 انٹروڈیوس ہوا ہے نا, اب نیکسٹ الیکشن بھی ایسے ہوں گے, یہ نہیں کہ اس دفعہ ہے. مطلب جس کے پاس جو ہے وہ تھوڑی بہت پاور ہوگی, اوپر تک اسی اپروچ پر ہوگی ہی تو وہی ہے. ہوگا, وہی الیکشن جیتے گا. پہلے کچھ ججز کے الیکشن بھی رہے ہیں, 2008 والا ججز والا الیکشن تھا, اس کا تو میں خود نہیں شاہد ہوں. ہمارے ہیں, اسی وجہ سے ہارے ہیں. جو جیتے انہوں نے لگائے ہیں, جو ہارے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کچھ لگایا, نہیں لگایا. ختم. کچھ کبھی جوڈیشری کا الیکشن رہا ہے, کبھی مطلب 47 فارم 47 نیا انٹروڈیوس ہوا ہے. ہم اتنے الیکشن لڑے ہیں, کسی ایم پی میرے کو فارم 47 کا اتنا نہیں پتا تھا جتنا آپ پتا چل گیا. چل گیا 47 بھی ہے, 49 بھی ہے, 50 بھی ہے. آپ تو کتنے ایک فارم والا ہیں؟ ہے اب حالانکہ فارم اس کو ہوتے پتا ہے ہیں, سر. ہر بندے کو گنتی ہوتے تھے فارم, یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ووٹ نہیں گنتی ہوئی, لیکن یہ گنتی کو ساروں کو بائی پاس کر کے گیا فارم 47. اس ایسے نے ہی ہے. اپنی اہمیت زیادہ دکھائی ہے اس الیکشن میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے بھکر کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ آپ لوگوں کو ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہوتی ہے کہ نیچے حلقے میں بھی دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, اوپر حکومت میں آپ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سر؟ یہ گدر سنگھی نہیں, یہ مجبوری ہے اس کی, یہ وسل بجتی ہے.
یہ وسل بجتی ہے، یہ وسل اکٹھا کرتی ہے، آ جاؤ اس لائن میں آ جائیں آپ. لائن بنا لو. اچھا، یہ وسل جس کے پاس ہوتی ہے وہ بجا. یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پھر سیاستدان جو بھی ہوتا ہے جو اسے جیت مجبوری ہے، ان کو حکومت مجبوری میں ہو آنا جاتی ہے حکومت میں آنا. کیونکہ اب سیاستدان جتنے بھی بن کے جب جاتے ہیں اسمبلی میں قریب، کہتے ہیں کون سی پارٹی؟ گورنمنٹ پارٹی. بس گورنمنٹ پارٹی کی مخالفت ابکاری کوئی نہیں سوتا. ایسے ہی ہے. نہ وہ ایم حمزہ رہے، نہ وہ حسن محمود رہے، نہ احمد رضا قصوری رہے. اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے جنہوں نے سختیاں جھیلیں، وہ اب پارلیمنٹرین میں یہ ہم بڑے آرام طلب ہو گئے ہیں، آرام سے سیٹی کے ساتھ ساتھ چلنے آ گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہمیشہ سے رہا ہے اور پاکستان یہ کی رہے گا، پالیٹکس میں، اور یہ رہے گا. یہ نہیں جا سکتا. یہ صحیح ہے. غلطی ہے ہماری سیاستدانوں کی، ہماری بھول ہے کہ اب عمران خان جیسے وہ آئے. عمران خان کیسے آئے؟ ہم، ہم خود نہیں مان سکتے تھے عمران خان بن سکتا ہے، لیکن بن گیا وزیر اعظم. ہمارے سامنے ہے. صحیح میں ہے. خود کہتا تھا نہیں بن نہیں سکتا، بن گیا. بن گیا اور بن کے دکھایا. بن کے جن کے کندھوں پہ بن گیا ہے اس نے پھر اپنا ان کو آنکھ دکھانے لگے. وہ کون دیکھنے دیتا ہے؟ جو سر بنایا ہو. اب آپ جس کے ملازم ہیں اس کو آنکھیں دکھائیں گے، وہ آپ کو رہنے دیتا؟ نہیں رہنے دے گا. سیدھی بات. سر نوانی گروپ بھی نون لیگ میں ہے، اور عبد المجید خان خیال صاحب بھی نون لیگ میں ہے، ڈھانڈا صاحب بھی، اور آپ لوگ بھی. نہیں ڈھانڈا صاحب ہم کوئی نون لیگ نہیں، اچھا نہیں ہے آپ. نام ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم آپ سارے سے آزاد لڑے ہیں. پچھلے کچھ مہینے پہلے خنان خیال صاحب آپ کے پاس آئے تھے، کوئی 1.5-2 گھنٹے کی آپ لوگوں کی ملاقات وہ ہوئی ہے. تو روتے ہم ذمہ تو دار وہ ہیں. کیا ہمارا ملاقات ہمارا گروپ کے پرانا حوالے سے کوئی ہوئی یا ویسے ہی آپ کی؟ ہمارا گروپ ہے، ہمارا پورا میرا حلقہ تو ان کا جوائنٹ حلقہ ہے. ایسا ہی ہے. جو 92 میں ہم لڑے ہیں، بالکل. ہم اگلا الیکشن بھی ہم اسی اگر حلقے میں لڑیں گے تو ہم مجید خان خنان خیال کے ساتھ ہیں ہم. ہم، حالانکہ وہ نون پہ لڑے ٹکٹ پہ، ہم آزاد تھے، پینل ہمارا تھا. اور پھر ان کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. آج کیا نہیں ہے، پرانے ہمارے والد صاحب نے ان کے ساتھ پورا ہمارا صدیوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ آج کا تو ہے نہیں. لیکن خنان خیال کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس پارٹی میں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوئے نہیں ہیں، کھڑے. ہلے ہلے نہیں ہے. باقی بھکر والے جو ہیں وہ ادھر ادھر جاتے رہے ہیں. وہ بس خنان تو آپ خیال کیا سمجھتے ہیں ان کی خنان اپنی خیال صاحب ان کا؟ کی اپنی کوالٹی ہے، اپنے اصول پسندی پہ کھڑے ہیں. بس ٹھیک ہے، ڈٹ گئے، ہارے بھی ہیں، ڈٹ گئے، کھڑے. لیکن ان کو عزت ملنی چاہیے تھی پارٹی میں، ان کو ایسے ہی ایسی ہے. ملنی چاہیے، لیکن وہ پذیرا نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. ان کا حق ہے. اگر آپ اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو بدل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اگر اگر نون لیگ اس کو نہیں اہمیت دے گی، نہ اس کے کام کرے گی، تو بدل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے سر. اب وہ پورا حلقہ جو ہے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. تھوڑا بہت ان کو ملتے ہیں، افسروں سے مل گئے، چلے گئے، لیکن جو چیز ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے تھی ان کو، علاقے میں ان کی پوری اہمیت ہونی چاہیے تھی. وہ نہیں پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا، جو پارٹی ہاری ہوئی ہے وہ دوسرے اپنے ہارے ہوئے امیدوار کو آگے مضبوط کرتے نہیں. جس طرح ظفر اللہ صاحب کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا تھا نون لیگ نے، جی. تو جتنے لوائل جو ہے مجید خان صاحب ہیں، تو آئی تھنک ان کو بھی کوئی نہ کوئی جگہ دی جا سکتی تھی. لیکن خیر سر، وہ پارٹی کا معاملہ ہے سر. وہ تو ان کا معاملہ ہے جی، بڑوں کا معاملہ ہے. بڑوں کا معاملہ ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. بہت مہربانی. آپ نے قیمتی وقت دیا سر، بہت اچھا لگا آپ سے. بہت شکریہ. بہت مہربانی جناب. یہ تھے نعیم اللہ خان شاہانی صاحب. امید ہے کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو پسند کیا ہوگا، اور اپنی رائے ضرور دینی ہے. تو انشاءاللہ اگلی پوسٹ کاسٹ کے ساتھ کسی اگلے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.